سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا، بہت سارے مسائل میں آپ کو کتاب و سنت کی طرف جو ہے رہنمائی مل رہی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم تمام کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑنے والے مہمان شیخ دکتر محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ کے لیے اللہ رب العالمین اس کو صدقہ جاریہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے ایک اور گزارش کہ آپ اسی صدقہ جاریہ کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ ضرور بھی ضرور ہماری اس لنک کو جو آپ تک پہنچتی ہے دوسرے بھائی بہنوں تک بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن ہو کر کے اپنے مسائل پوچھ سکے اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ اگر وہ آپ کے ذریعے سے جڑتے ہیں تو ضرور بھی ضرور ہماری اخلاص نیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ضرور ہمیں اجر سے نوازیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہماری یہ ایک کوشش ہے کہ ایک جو ماحول ہمارے یہاں بنا ہوا ہے سوالات کے تعلق سے، کہ انسان جب کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی سوال اس سے کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایسے لوگ جو نااہل ہے، ایسے لوگوں سے بھی جو ہے ایک بڑے پیمانے پر لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو موقع دیں کہ وہ صحیح لوگوں سے آ کر کے سوال کریں، ان سے پوچھیں جو جواب دینے کے قابل ہے، جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، ہاں جنہوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے، جن کی اس میں خدمات ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو آپ کے روبرو کرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں منہج سلف کے مطابق صحیح جواب مل سکے، تاکہ ہمارا عمل اطمینان بخش ہو اور ہمارا عمل ایسا ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ لہذا ہماری اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں اور ضرور بھی ضرور ہماری اس لنک کو، ہمارے اس پروگرام کو دوسرے بھائی بہنوں میں متعارف کروائیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ کر کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج بھی شیخ محترم دکتر محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ جڑیں گے۔ ہم شیخ کا استقبال کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ شیخ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ الحمدللہ آپ وقت دیتے ہیں ہر ہفتہ 5 جزاک دن اور اللہ ہمارے خیرا، لیے اوقات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا آپ کو جزاک دنیا و اللہ خیرا۔ آخرت میں دے۔ آمین۔ شیخ اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو آج کے سب سے پہلے گیسٹ ہیں ہمارے، میں آپ کو بتا دوں ہم نے اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے، اس کو پن بھی کر دیا ہے۔ اس لنک سے ڈائریکٹ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اور شیخ محترم سے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گیسٹ سسٹر سمیہ ہیں، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ جی شیخ، میرا سوال موزوں سے متعلق ہے۔ جب ہم وضو جی جی کر کے موزے پہن لیتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر کے بعد گرمی ہو جاتی ہے تو ہم موزے نکال دیتے ہیں۔ موزے نکال دینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر موزے کبھی گندے ہو جائیں تو ہم دوسرے موزے پہن لیتے ہیں، تو اس وقت وضو بنا کے موزے پہننا پڑتا ہے کیا نہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے وضو بنا کر کے موزہ پہنا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے موزوں کو اتار دیا تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ موزہ اتارنے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ہمارا وضو برقرار رہے گا اس وقت تک جب تک کہ وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز واقع نہ ہو جائے۔ اور موزہ اتارنا یہ وضو ٹوٹنے کا سبب نہیں ہے۔ اگر اور کسی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو صرف موزہ اتارنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہاں تک کہ جیسے موزہ پہننے کی جو موزے پر مسح کرنے کی جو مدت ہے ایک مقیم کے لیے وہ 24 گھنٹہ ہے، یہاں تک کہ 24 گھنٹہ مکمل ہونے کے بعد بھی اگر آپ نے موزہ اتارا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وضو پہلے سے آپ کا برقرار ہے تو 24 گھنٹہ گزر جانے کے بعد اگر آپ نے موزہ اتار دیا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس وضو سے آپ اس وقت تک نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کا وضو نواقض وضو میں سے کسی چیز سے نہ ٹوٹ جائے۔ تو مختصر یہ سمجھیں کہ موزہ اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ آپ نے وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا، اب اس پر مسح کرنا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر درمیان میں آپ نے موزہ اتار دیا اور اتار کر کے فوراً اگر پھر پہن لیا تو اب آپ اس موزے پر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔
موزہ اتارنے کے بعد پھر دوبارہ اس پر جو ہے پھر وضو کر کے آپ کو پہننا ہوگا، تب آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ گویا موزہ اتارنے سے مسح کرنے کی جو رخصت تھی وہ رخصت ختم ہو جائے گی، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی سسٹر سمیہ۔ جی 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 جزاک اللہ۔ اور ایک سوال کر لے سکتی ہوں شیخ؟ جی کر لیجئے۔ جی شیخ، اب سکرات یعنی موت کا بالکل قریب ہیں، تو اس وقت نہ بندہ نیک کام کرتا ہے نہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس وقت اعمال نامے میں کیا لکھا جائے گا؟ میں نے سنا تھا کہ جوانی میں جو عبادت کرتا ہے وہ دیکھ کر اعمال نامے میں لکھا جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہوگا اس کے ساتھ معاملہ؟ میں ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا موت سوال، بالکل شیخ کیا قریب کہہ رہے ہے، ہیں؟ نہیں موت بالکل قریب، جی 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 سکرات کی موت حالت میں رہتا ہے بندہ، جی تو اس وقت وقت نامہ اس کے اعمال نامے میں کیا لکھا جائے گا؟ جی جی اگر اس وقت کوئی گناہ کرتا ہے تو نہیں، گناہ بھی نہیں کر رہا ہے شیخ، وہ بول رہے ہیں کہ وہ سکرات کی حالت میں نہ تو وہ گناہ کر رہا ہے نہ تو وہ نیکی کر رہا ہے، تو کیا لکھا جائے گا نام اعمال؟ کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ لکھا اگر جائے وہ گا گناہ نہیں، ظاہر گناہ اور نیکی کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، تو وہ کچھ نہیں کر رہا ہے تو کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ جی جی میں نے سنا تھا شیخ کہ جوانی میں جو عبادت جو نیکی کرتا ہے تو وہ لکھا جائے گا، ورنہ گناہ کیا ہے تو گناہ لکھا جائے گا، ایسا میں نے سنا تھا کسی سے۔ جوانی میں جو عبادت کیا ہے وہ عبادت لکھی جا چکی ہے، اب کیوں لکھی جائے گی؟ اب اس وقت جو عمل کرے گا اس کو لکھا جائے گا۔ جی 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 جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ سسٹر فریدہ تامبولی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں اپنا سوال۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب قرآن اور سنت کا علم نہیں تھا تو اس وقت اگر کسی نے کے والدین میں سے یا کسی کے جن کو بالکل بھی شعور نہیں تھا کہ شرک اور توحید میں کیا فرق ہے، اور وہ اس عمر تک پہنچ گئے کہ پھر وہ توحید پر نہیں آئے، تو کیا وہ پکڑ اولاد پر رہے گی کہ ماں باپ کو حق کی دعوت یا پھر توحید کی دعوت نہیں دیے تو؟ شیخ کیا بہن نے کیا پوچھا؟ سوال بہن کا یہ ہے کہ جیسے والدین ہیں اور شرک اور اس طرح کی چیزوں میں تھے، اب ان کو شعور نہیں تھا، اس وقت پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، اتنی ہو گئی کہ بالکل بوڑھے ہو گئے، اور تو کیا جو ہے اگر وہ اس پر وفات پا جاتے ہیں تو کیا اولاد سے سوال اولاد سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے اپنے والدین کی رہنمائی کیوں نہیں کی؟ ابھی وہ فوت ہو چکے ہیں، ابھی وہ فوت بھی ہو گئے۔ دیکھیے جی یہاں پر دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری اس انسان کی ہے جو گناہ کر رہا ہے، جو گناہ میں ملوث ہے، دوسری ذمہ داری اس انسان کی ہے جو اس گناہ کو دیکھ رہا ہے ہوتا ہوا۔ دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں اور دونوں کی ذمہ داریوں کی نوعیت الگ ہے، اور دونوں کے سے سوال کیا جائے گا۔ جو آدمی گناہ کر رہا ہے، اگر وہ انسان جاہل ہے، اس گناہ کے بارے میں اسے نہیں پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو ہماری شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے وہ معذور ہے، لیکن معذور کب تک ہے؟ جب تک اس کے پاس علم حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس کے پاس جہالت ہے، اور اس جہالت میں وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، تو الجہل بالحکم عذر۔ انسان کو اگر کسی عمل کے حکم کا حکم نہیں معلوم ہے، وہ جاہل ہے، تو وہ معذور ہے۔ لیکن یہ بات یہاں یاد رکھیں کہ وہ جاہل معذور ہے جس کے پاس کوئی وسیلہ، کوئی طریقہ نہیں تھا علم حاصل کرنے کا۔ اگر اس کے آس پاس علم پھیلا ہوا ہے، اس کے آس پاس علماء موجود ہیں، آسانی کے ساتھ وہ علم حاصل کر سکتا تھا، اس مسئلے کا حکم جان سکتا تھا،
اس کے باوجود بھی اس نے کوشش نہیں کیا اور جاہل کا جاہل بنا رہا، تو ایسا جاہل آدمی معذور نہیں ہے۔ معذور وہ آدمی ہے جو حقیقت میں جاہل ہے اور اپنی جہالت کو دور کرنے کا اس کے پاس کوئی طریقہ بھی نہیں ہے۔ جیسے کوئی دور دراز علاقے میں رہتا ہے، وہاں پر علم نہیں ہے، علماء نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اس جہالت میں اس نے کوئی گناہ کیا، تو ایسا آدمی معذور ہے۔ لیکن جس آدمی کے آس پاس علم بکھرا ہوا ہے، وہ تھوڑی سی کوشش کر کے علم حاصل کر سکتا ہے، ایسا جاہل انسان معذور نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوشش کیوں نہیں کیا؟ کوشش کرنا اور علم سیکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ مسئلہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے سماج کا ہمارے، کہ بہت سارے مسلمان شرعی احکام سے جاہل ہوتے ہیں۔ وہ احکام جن کی ضرورت انہیں روزانہ پڑتی ہے ان کو بھی نہیں سیکھتے ہیں وہ، جبکہ ان کے پاس سیکھنے کے طریقے موجود ہیں۔ اب اگر ان کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جاہل ہے، معذور ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، تو یہ غلط بات ہے۔ وہ جاہل معذور اس وقت ہوگا جب اس کے پاس سیکھنے کا کوئی طریقہ، وسیلہ، کوئی سبب جو ہے موجود نہیں ہے۔ تمام اسباب مہیا ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جاہل بنا ہوا ہے۔ دنیا جہان کی تمام باتیں وہ سیکھ لیتا ہے، لیکن دین کا علم سیکھنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایسا جاہل آدمی معذور نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا داری سکھاتے ہیں، عصری علوم پڑھاتے ہیں، انہیں ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، تجارت جو ہے ہم انہیں سکھاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن دین کا جو علم ہے وہ ہم انہیں نہیں سکھاتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہاں پر آپ سے سوال کیا جائے گا، اور اس مسئلے کے اندر جو میں نے کہا تھا کہ دو مسئلہ ہے، ایک تو جو گناہ کر رہا ہے اس کا مسئلہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ سیکھے۔ دوسری ذمہ داری والدین کی ذمہ داری ہے، یا جو لوگ گناہ ہوتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، کیوں منع کریں۔ اب اگر کوئی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتا ہے جو اس کی ذمہ داری تھی، تو وہ اس کا مسئول ہوگا، اس کا اس پر مواخذہ ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری، اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کی اولاد ہے۔ اگر اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتا ہے، بنیادی باتیں بھی نہیں بتاتا ہے، اس کے سامنے اس کی اولاد گناہوں میں ملوث ہوتی جا رہی ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اسے دنیاوی علوم کی تو فکر ہے کہ بچہ انگریزی پڑھ لے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو دین سکھا دوں۔ ایسی صورت میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتا ہے، دینی تربیت، تو اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو اولاد ہیں، اگر ان کے ماں باپ ان کے سامنے گناہ کرتے ہیں اور وہ انہیں نہیں روکتا ہے، نہیں ٹوکتا ہے، اور جو ہے انہیں بھلائی کا حکم نہیں دیتا ہے، بھلائی کی طرف نہیں بلاتا ہے، تو وہ بھی ذمہ دار ہے۔ لیکن ظاہر ہے دونوں کی ذمہ داری کی نوعیت الگ ہے۔ جو آدمی عمل کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ علم سیکھے، اور جو آدمی برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی پر ٹوکے، اور دونوں کی مسئولیت اور ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ امید ہے سسا کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگلے گیسٹ ہے حلیمہ سہیل، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی سسا حلیمہ سہیل، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال کریں۔ جی سسا آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسا بارش بہت ہونے کی وجہ سے نماز جیسے ہم لوگ جمع کر دیتے ہیں، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء، ویسے جمعہ کے دن اگر بہت بارش ہو تو جمعہ کے بعد عصر بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، واضح۔ بہن کا سوال جمع بین الصلاتین سے متعلق ہے۔
बहन देखिए, जमा बैन सलातैन, अगर कोई भी आपके पास शरई उज़्र है तो आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं। और शरई उज़्र से मुराद यहाँ पर मशक्क़त है। दोनों नमाजों हर वो वजह या हर वो सबब, हर वो रीज़न जिसकी वजह से हर नमाज को उसके अपने अपने टाइम में पढ़ना मुश्किल हो रहा हो, मशक्क़त हो रही हो, बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो रही हो, तो ऐसी सूरत में जोहर असर को एक साथ पढ़ सकते हैं, मगरिब इशा को एक साथ जमा करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने जो जुमा के बारे में पूछा कि जुमा के साथ में असर की नमाज को जमा करके पढ़ना, ये जायज नहीं है। क्योंकि देखिए, ये इबादत के जो मसाइल हैं ये तौक़ीफ़ी हैं। जुमा की नमाज के साथ असर की नमाज को जमा करने का हुक्म नहीं वारिद हुआ है। और जुमा की नमाज ये जोहर की नमाज नहीं है। जोहर की नमाज और असर की नमाज को जमा करना है, लिहाजा जुमा के साथ असर की नमाज जमा नहीं कर सकते। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट जफ़र खान, आप अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल शेख मर्ज से ताल्लुक से है। जो हमारे एक मुसल्ली है मस्जिद में, जो जी जिनको जी 10-15 दिन के लिए डॉक्टर 20 दिन के लिए जो है पेशाब की थैली लगाए हैं, ठीक है। पेशाब की थैली यूरो बैग लगा है, तो उस सिलसिले में उनकी नमाज नहीं हो पा रही शेख, तो कैसा शेख इसकी जरा वजाहत करें। देखिए, अगर किसी को बीमारी की वजह से डॉक्टर ने पेशाब की थैली लगाया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि पेशाब की थैली लगने की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो वज़ू बना लेंगे, अगर वज़ू बना सकते हैं तो वज़ू बना लेंगे, वज़ू नहीं बना सकते, उनको नुकसान कर रहा है, डॉक्टर ने मना किया है तो तयम्मुम करेंगे और इस तरह से वो नमाज पढ़ेंगे, उसी पेशाब की थैली के साथ ही नमाज पढ़ेंगे। नमाज माफ नहीं है। अगर वो मस्जिद जा सकते हैं आसानी के साथ तो मस्जिद जाएं, जमात के साथ पढ़ें, और मस्जिद नहीं जा सकते, उन्हें मशक्क़त है, तो घर के अंदर वो नमाज पढ़ेंगे। बहरहाल वो उसी पेशाब की थैली के साथ नमाज पढ़ेंगे, कोई हरज की बात नहीं है। जी जफर भाई। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख, मेरा छोटा एक दूसरा सवाल है। जी जैसा खबर पे शेख, जैसा मिट्टी थोड़ा सा धंस गई है खबर मकान पे, तो मिट्टी डलवा सकते हैं शेख? क्या, किसमें? कब्र पे शेख, अगर मिट्टी जैसे धंस जाती है कभी कभार, तो क्या उसको ऐसे बराबर कर सकते हैं? हाँ, अगर कब्र धंस गई है तो उस पर इतनी मिट्टी डाल सकते हैं जितनी, जब आप कब्र बनाते हैं, नई कब्र एक बालिश ऊंचा करते हैं, तो एक बालिश ऊंचा करने के लिए उस पर आप नई मिट्टी डाल सकते हैं। और इसका सबब ये है कि ताकि वो पता चले कि ये कब्र है, क्योंकि अगर वो बराबर सराबर हो गई वो ज़मीन तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कब्र की एक हुर्मत होती है, वहाँ पर जाने वाला कब्र के ऊपर बैठेगा नहीं, कब्र के ऊपर चढ़ेगा नहीं, उसकी एक हुर्मत है। तो जब वो ज़मीन के बराबर हो जाएगी वो कब्र, तो पता नहीं चलेगा, लिहाजा उस पर आप इतनी मिट्टी डाल दीजिए जैसे आप नई कब्र बनाते हैं, उस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी जफर भाई, ठीक है, उम्मीद है आपको जवाब। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारक शेख, कब्रस्तान से एक बात याद आई कि मैं एक जगह जनाजे में गया था शेख, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जनाजे की नमाज वो लोग कब्रस्तान में पढ़ रहे हैं, एक जगह उन्होंने रखी है, लेकिन उसमें मामला कैसा है ना कि वो ज़मीन कच्ची है, मिट्टी वाली। अब जहाँ उन्होंने जनाजा रखा और इमाम खड़े हुए तो वो थोड़ी सी ऊंची थी ज़मीन से, और बाकी के सब ऐसे नीचे खड़े हुए थे, तो इस तरह से मुनासिब है? कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह। मट्टी का ऐसा जैसे ढेला बना हुआ था ऊंचा, और उसके ऊपर उन लोगों ने जो है इमाम को खड़े किया और उसी के ऊपर जो है जनाजे को भी रखा, और बाकी के लोग नीचे हो गए थे, काफी नीचे हो गए। अब देखिए, अगर वहाँ जमीन ऐसी ही है तो इंशाल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अगर इमाम थोड़ा सा पीछे हट करके पढ़ेंगे शेख तो बराबर जमीन हमवार है बिल्कुल। देखिए, मुनासिब तो यही है कि इमाम और मुक्तदी
बराबर बराबर खड़े हों, बराबर जमीन पर खड़े हों। जी और ये तमाम नमाजों के लिए है, ये तमाम नमाजों के लिए है। अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर ऐसा मुमकिन नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर मुमकिन है वहां मुनासिब यही है, सही तरीका यही है कि इमाम और मुक्तदी बराबर जमीन पर खड़े हों। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अगले गेस्ट है सिस्टर हिना असलम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर हिना, मैंने आपको ऐड किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा एक सवाल है कि एक शख्स है, उसकी औलाद भी नहीं है और उसकी बीवी भी नहीं है, लेकिन उसके बहन भाई हैं। तो वो बहन, कोई बहन जॉब वगैरह भी करती है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी में से किसी को कम किसी को ज़्यादा दे सकता है, या जैसे बहन है उसको वो बहुत ज़्यादा देता है और बाकी भाइयों को वो कम देता है, तो अपनी ज़िंदगी में वो दे सकता है? कोई उसके ऊपर गुनाह तो नहीं है? बहन का सवाल है कि कोई इंसान है जिसके बीवी बच्चे नहीं हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है अपने बहन भाइयों को देता है, वो अपनी ज़िंदगी में किसी को कम देता है किसी को ज़्यादा, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बहन, इसका जवाब ये है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपने बहन भाई या किसी को भी हिबा कर रहा है तो कम ज़्यादा वो दे सकता है। हिबा में बराबरी ये औलाद के बारे में है, अगर कोई अपने औलाद को हिबा करता है तो सबको बराबर देगा, लेकिन औलाद के अलावा किसी को भी अगर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ हिबा करता है तो उसमें बराबरी शर्त नहीं है, किसी को कम किसी को ज्यादा वो दे सकता है। अलबत्ता ये जो हिबा कर रहा है ये अपनी जिंदगी में ही उनको दे देगा। अगर वो वसीयत कर रहा है तो फिर वसीयत करना जायज नहीं होगा, क्योंकि वरसा के लिए वसीयत नहीं होती है और उसके बहन भाई उसके वारिस हैं। लेकिन अगर वो हिबा कर रहा है, कुछ गिफ्ट कर रहा है अपने बहन भाइयों को, तो कम ज्यादा जिसको जितना चाहे दे सकता है अपनी जिंदगी में। ठीक है शेख। जी सिस्टर हिना, मैंने 1 मिनट आपको म्यूट किया है कि बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी तो। जी सिस्टर आप अनम्यूट करें। हाँ जी फरमाएं, दोबारा म्यूट हो गए आप। जी जी, एक सवाल और है मेरा कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके औलाद जो होती है, कई औलादें हैं वो, और वो पेरेंट्स किसी को ज़्यादा मोहब्बत करता है, किसी बच्चे से कम करता है। तो लेकिन वो मतलब उसको जो सामान या बाज़ार से जो चीज़ें हैं या उसकी जो ज़रूरत है वो मतलब सिमिलर वे में बराबर पूरी देते करता है। हाँ, जी लेकिन वो जी मोहब्बत किसी से ज़्यादा है, किसी से कम है। तो इस उसमें ये माँ-बाप गुनहगार तो नहीं होंगे? देखिए, औलाद के दरमियान जिस चीज के अंदर मुसावात है, बराबरी है, वो है अगर औलाद को वाजिब नानो नफका के ऊपर अगर कुछ माँ बाप दे रहे हैं तो उसमें बराबरी जरूरी है। और जी जाहिर है ये माल के सिलसिले में है, ये मोहब्बत के सिलसिले में नहीं है, ये दिल के मामले के सिलसिले में नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपने सुना होगा, बीवियों के दरमियान अगर किसी के पास 1 से ज़ायद बीवियां हैं तो उनके दरमियान अदल करना वाजिब है। तो जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन चीज़ों में मैं अदल करने की इस्तिताअत रखता हूँ उसमें अदल करता हूँ, लेकिन मैं जिस चीज़ में अदल की इस्तिताअत नहीं रखता हूँ तो उस पर मेरा मुआवजा नहीं करना, क्योंकि दिल का मालिक तू है, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है और दिल पर इंसान का इख्तियार नहीं होता है। जी तो लिहाजा अगर वालिदैन अपने किसी बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं दूसरे के बनिस्बत, या उसकी तरफ झुकाव ज्यादा है दिल का, तो इस पर उनका मुआवजा नहीं होगा। अलबत्ता ये वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी बच्चे से उनको लगाव ज्यादा है तो बरमला उसका इजहार मत करे सारे बच्चों के सामने, जी इसका बहुत गलत असर पड़ेगा बच्चों पर। आप ये बात तो जान लें कि इस पर आपका मुआवजा नहीं होगा। आपका दिल किसी की तरफ ज्यादा लगता है, किसी की तरफ ज्यादा माइल है, कोई बात नहीं है। ये तकरीबन तमाम माँ बाप के साथ होता है, किसी बच्चे की तरफ थोड़ा मैलान ज्यादा होता है, दूसरे की तरफ थोड़ा कम। इसका ये मतलब नहीं होता है कि माँ बाप एक से मोहब्बत नहीं करते हैं।
جی اب محبت ایسی چیز ہے جو تھرمامیٹر سے کوئی ناپ کے تو نہیں کر سکتا ہے، کسی کی طرف تھوڑا زیادہ میلان ہوگا، کسی کی طرف کم ہوگا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کا اظہار ماں باپ کو اس شکل میں نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کو محسوس ہو جائے، دوسرے بچے کو محسوس ہو جائے کہ میرے بھائی کو یا میری بہن کو میرے ماں باپ زیادہ چاہتے ہیں، اس کا بہت غلط اثر ہوگا ان کی تربیت پر. تو لہٰذا اس کو آپ اپنے دل میں رکھیں یا مناسب طریقے سے اس کا اظہار کریں تاکہ بچوں پر اس کا غلط اثر نہ ہو. باقی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا محبت کے معاملے پر. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. جی سسٹر، اب میوٹ ہو گئے آپ. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے جواب مل گیا ہوگا. شیخ جو انصاف کا معاملہ ہے، عادل کا معاملہ ہے، تو وہ دو بیویوں کے درمیان بھی ہے شیخ ویسے ہی؟ اگر کوئی نان و نفقہ سے زیادہ اگر اپنی بیویوں کو دیتا ہے جس کی دو بیویاں ہیں تو کیا دونوں کو برابر دے گا؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، اس کا جواب دینے سے میں بچنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے پھر بھی پوچھ لیا. کئی سارے علماء نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے کہ جو بیویوں کے درمیان مساوات کرنا ہے وہ واجبی نان و نفقہ کے اندر کرنا ہے. جو واجبی نان و نفقہ ہے اس میں عدل کرنا ہے، جتنا جس کا خرچہ ہے اتنا اس کو دیں گے. ایک بیوی کا خرچہ 10 روپیہ ہے، ایک بیوی کا 15 روپیہ ہے، اسی کو عدل کہا جاتا ہے کہ جو جتنے نان و نفقہ کا مستحق ہے اس کو اتنا دیا جائے. اب اس کے اوپر اگر وہ نان و نفقہ اپنا جو حقوق جو ہیں اس کی ادائیگی کے بعد اگر اوپر کچھ دینا چاہتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ایک بیوی کو دیا تو دوسری کو بھی دے؟ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر وہ اس بات کا پابند نہیں ہے. حالانکہ کچھ علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان چیزوں میں بھی وہ عدل کرے، لیکن وہیں پر دوسری جانب یہ بات بھی موجود ہے کہ اصل عدل تو اس میں ہے جو انسان کے اوپر واجب ہے. جو چیز واجب نہیں ہے وہ کسی کو کتنا بھی دے سکتا ہے. لیکن میرا مشورہ یا میری نصیحت یہی ہوگی جو حالات ہیں ان کے پیش نظر کہ آپ کوشش کریں کہ اس میں بھی آپ عدل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا. اور جو ہے ہمارے ہاں جو دوسری شادی اتنی مشکل ہے وہ اور بھی مشکل بن جائے گی اگر اس فتوے پر آپ عمل کریں گے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ. میں اگلے گیسٹ احمد کو ایڈ کر رہا ہوں. احمد بھائی آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ آج کل کا جو معاشرہ ہے جی، لوگ اس میں بولتے ہیں کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اور میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ شک کی بنیاد پر کوئی چیز زائل نہیں ہوتی ہے نا؟ شک کی بنیاد پر کوئی چیز زائل نہیں ہوتی ہے، شک یقین کو زائل نہیں کرتا ہے. شک یقین کو زائل نہیں کرتا ہے. جی، الیقین لا یزول. تو کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ اس میں سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال بس یہ دو سوال ہے میرے. نہیں تو دوسرا سوال کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ نے پوچھا ہے شیخ. جی جی شیخ. پہلا سوال کیا ہے بھائی کا؟ پہلا سوال بھائی کا کیا ہے؟ پہلا سوال احمد بھائی کیا ذکر کیا تھا آپ نے؟ اصل میں دوسرے سوال کے چکر میں پہلا سوال بھول گیا میں. جی احمد بھائی شاید یہ کہا کہ کوئی آدمی اس سے امید میں گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. غفور الرحیم ہے. ہاں دیکھیے یہ سراسر شیطانی خیال ہے. اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. کیا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے؟ تو اگر کوئی آدمی اس وجہ سے گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو یہ شیطان کی جانب سے ہے، یہ بہت بڑی شرارت ہے. دیکھیے مغفرت اس لیے ہے کہ انسان سے انسانی یا بشری تقاضے کے تحت غلطیاں ہو جاتی ہیں. غلطیاں ہو جائیں، آپ توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے.
لیکن یہ تو بہت بڑی سرکشی ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. بھائی جب تم نے پہلے ہی یہ مان لیا ہے کہ میں جان بوجھ کر کے گناہ کروں گا, اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, تو یہ تو بہت بڑی غفلت ہے. اور عموماً آپ دیکھ لیں ایسے لوگوں کو بعد میں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. جو آدمی یہ سوچ کر گناہ کرے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے, وہ یہی سوچے گا کہ چلو غفور الرحیم ہے, لاسٹ میں جا کے توبہ کر لیں گے. وہ اس کا لاسٹ کبھی نہیں آتا ہے, اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک بہت بڑا وسوسہ ہے. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, لیکن اللہ رب العالمین قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. بھائی نے دوسرا جو سوال پوچھا کہ جو ہے شک ظاہر نہیں ہوتا ہے, یقین یہ شک کے ذریعہ ظاہر نہیں ہوتا ہے, شک کے سبب. یہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے بھائی, جس کا ذکر ابھی شیخ ارشد نے کیا, الیقین لا یزول بالشک, یا اسی طرح سے ہے کہ ما ثبت بالیقین لا یزول الا بالیقین. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر یقینی طور سے ثابت ہو چکی ہے تو اس چیز کو اس وقت تک باقی مانا جائے گا جب تک یقین نہ ہو جائے اس کے ختم ہو جانے کا. جیسے آپ نے وضو بنایا, آپ نے یقینی طور سے وضو بنایا, آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو بنایا ہے. اب جب تک یقینی طور سے آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے تب تک آپ باوضو مانے جائیں گے. آپ کو شک ہونے لگے, اچانک مان لیجیے ظہر میں آپ نے وضو بنایا, اب عصر کا جب وقت ہوا تو آپ سوچ رہے ہیں کتنا ٹائم ہوا مجھے وضو بنائے ہوئے, کیا کہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا ہے. آپ کو شک ہو رہا ہے اسے, کہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا ہے یا وضو باقی ہے. اب یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ الیقین لا یزول بالشک, وضو آپ کا بنانا یقینی ہے اور وضو ٹوٹنا یہ مشکوک ہے, صرف آپ کو شک ہو رہا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹا ہوا نہیں مانا جائے گا, آپ باوضو مانے جائیں گے. اسی طرح سے تمام مسئلوں کو اسی پر جو ہے قیاس کر کے سمجھ لیں. ٹھیک ہے شیخ جی. احمد بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا دونوں سوال. ہاں جواب مل گیا, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ جو ہے سسٹر نکھت جہاں کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں سسٹر. جی سسٹر نکھت جہاں, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. سسٹر نکھت جہاں, آپ کو اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو جلدی سے انمیوٹ کریں. ٹھیک ہے, شاید نہیں کر پا رہے. جاوید عالم, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی جاوید عالم, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی شیخ, میرا سوال ہے یہ کہ جیسے 5 وقت کا جو نماز ہے تو 5 وقت کی نماز میں کتنا, جیسے فرض سنت نفل کتنے رکعتیں ہیں؟ تو فرض کا تو جیسے کہ ہم جیسے کہ کہیں بھی دیکھتے ہیں فرض ایک ہی حساب سے نماز پڑھا جاتا ہے, جیسے کہ جوہر کا جو 4 رکعت فرض ہے وہ 4 رکعت پڑھیں گے, مگر سنت نفل میں جیسے کہ اختلاف ہے. کہیں کچھ آدمی بتاتا ہے کہ سنت اتنا ہے, کہیں بتاتا ہے کہ 2 ہے, تو کہیں 4 ہے. تو یعنی 5 وقت کا تھوڑا وضاحت کر دیجیے کہ کتنے رکعتیں پوری نماز ہے. جی میرے بھائی دیکھیے, جو فرض نمازوں کے ساتھ نوافل ہیں جن کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو کس نے اختلاف بتا دیا. دیکھیے آپ غور سے سن لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے کہیں پر, تاکہ دوبارہ آپ جو ہے نہ بھولیں. فجر کی نماز میں پہلے 2 رکعت سنت پڑھیں گے, اس کے بعد 2 رکعت فرض. ظہر کی نماز میں پہلے 4 رکعت سنت, پھر 4 رکعت فرض, پھر 2 رکعت سنت. عصر کی نماز میں کوئی سنت راتبہ نہیں ہے, صرف فرض نماز ہے عصر کی نماز. البتہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے کہ عصر سے پہلے جو 4 رکعت نفل پڑھے اللہ رب العالمین اس پر رحم فرمائے. تو یہ سنت راتبہ نہیں ہے. مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے کوئی سنت نہیں ہے سنت راتبہ. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت راتبہ ہے. لیکن مغرب کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت سنت ہے, یہ سنت راتبہ نہیں ہے, اس کے علاوہ سنت ہے. اذان ہونے کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا, یہ سنت راتبہ نہیں ہے, یہ عام سنت ہے. اسی طرح سے عشاء سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے, عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے, اور اس کے بعد جو ہے وتر ہے. تو یہ 5 نمازوں کی سنن رواتب ہو گئے. جی جیسے کہ
जी जैसे कि आप ऐसा के बारे में बताए, तो हमारे इधर जैसे कि अजान हुआ तो 4 रकात पहले सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 4 रकात फर्ज बताते हैं, फिर 2 रकात सुन्नत, तो फिर 2 फिर रकात 2 नफिल, नफिल, फिर फिर 3 रकात वितर, वितिर, फिर 2 फिर 2 जी नफिल। ऐसे यानी जी इस हिसाब से जैसे कि नमाज बताते हैं कि सुनिए भाई, अगर आप सही जवाब जानना चाहते हैं तो आप छोड़िए वो क्या बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जी ऐशा जी की अजान हुई, अजान के जी बाद आप मस्जिद में पहुंचे, तो अभी जी जमात खड़ी होने में अगर वक्त है तो आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़िए, ठीक है। जी जी इसको तहियतुल मस्जिद कहा जाता है, 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़िए। उसके बाद जी जब फर्ज नमाज के लिए जमात खड़ी हो, आप फर्ज नमाज पढ़िए। फर्ज नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़िए, उसके बाद वित्र पढ़िए। ये जो है फर्ज नमाज, और उस फर्ज नमाज से मुताल्लिक जो सुन्नतें हैं वो हुई। बाकी आप सुन्नत ऐसे ही नफिल मुतलक पढ़ना चाहते हैं, वो तो आप 50 रकात पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 करके। तो उसको आप 4 से मत जोड़िए कि 4 पढ़ना है ईशा से पहले। अगर किसी ने कहा है कि ईशा से पहले 4 रकात पढ़ना है, तो नहीं, ईशा से मुताल्लिक कोई 4 रकात नहीं है। जी ठीक है जावेद भाई, समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, शायद जावेद भाई का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। मैं इसके बाद राहिल अनवर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें राहिल भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल ये है शेख कि जी आज के दौर पे इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें, जो लोग भी स्पेशली जो जॉब करते हैं जी और बेसिकली उनकी जो टाइमिंग्स होते हैं सुबह 10 से 7-8 बजे तक के होते हैं, तो उस बीच में नमाजें आती हैं ज़ोहर, असर, मगरिब। तो मेरा जी मानना ये है कि आप इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत जगह ऐसे कि रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं। जी तो उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मैंने ज़ोहर, असर की नमाज मेरी छूट गई, अब मैं मगरिब के बाद घर आ रहा हूँ, तो उस वक्त में मैं क्या करूँगा? देखिए, असल में मसला ये है कि हम अगर आपसे पूछें कि आप जी, बताइए कि क्या आपके नज़दीक आखिरत ज़्यादा अहम है कि दुनिया ज़्यादा अहम है, तो बेशक जाहिर है आखिर आप में है मैं। एक मुसलमान होने के नाते आपका यही जवाब होगा कि आखिरत ज़्यादा अहम है। तो अगर बेशक, किसी के नज़दीक आखिरत ज़्यादा अहम होगी, तो फिर वो इस तरह से पूरे साल कंटिन्यू नमाजों को कैसे मौखर करेगा? ठीक है, कभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो नहीं पढ़ सकता है, तो असर और जोहर को मिला करके पढ़ लिया, मगरिब इशा को मिला के पढ़ लिया। लेकिन कंटिन्यू उसका यही आदत बना लेना कि मैं नौकरी कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, इसलिए नमाज जमा करके नहीं, बल्कि आप कह रहे हैं कि शाम को जाकर के वो पढ़ता है, तो ऐसी नौकरी करना कतई भी जायज नहीं है। आप ये याद रखें भाई कि ये जो दुनिया और दुनिया के काम हैं, ये असल मकसूद नहीं है। ये जो दुनिया और हमारे आसपास की चीजें हैं, ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद के तौर पर पैदा किया है, ताकि इनसे हमको मदद मिले जिंदगी गुजारने में, और जिंदगी का असल मकसद है इबादत करना। ये जो चीजें नौकरी, रोजी रोटी और साजो सामान दुनिया के, ये टारगेट नहीं है, ये सब वसाइल हैं, ये असबाब हैं। टारगेट असल है इबादत की जिंदगी का। तो अब अगर आदमी जो असल टारगेट है, असल मकसद है, माजरत शेख मोहतरम का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, अभी शेख ज्वाइन होंगे। हाँ जी, एक जी और सवाल है इसी में। जी जी जैसे कि मैं तो असर और जोहर को मिला के पढ़ लेता हूँ, मैं ऐसे वक्त में नमाज पढ़ने जाता हूँ कि जोहर का आखिरी वक्त और असर का पहला वक्त हो, जी तो जी मैं वो कर लेता हूँ। बस बात यहाँ पे ये आती है कि मगरिब अक्सर मेरी रह जाती है, तो मैं मगरिब इशा मिला के हर दिन पढ़ सकता हूँ? ठीक है, ले लेते शेख से दूसरा भी, जी पहले शेख से जी का जवाब ले लेते हैं। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था शेख कि असल एक मुसलमान का हदफ आखिरत होना चाहिए, इबादत होनी चाहिए। दुनिया के जो वसाइल हैं उनको सेकेंडरी दर्जा हासिल है, और उसी एतबार से उसे बरतना चाहिए। तो लिहाजा कोई आदमी ये कहे कि हिंदुस्तान का ये कल्चर हो चुका है, देखिए
ہمارا دین یہ سیٹ کرے گا کہ کلچر آپ کا کیسا ہونا چاہیے. ہمارا کلچر یہ نہیں بتائے گا کہ ہمارا دین کیسا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں دونوں کے درمیان فرق کو؟ ہمارا دین ہمیں بتائے گا کہ ہمارا کلچر کیسا ہونا چاہیے. ہمارا کلچر ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ ہمارا دین کیسا ہونا چاہیے. تو یہ کلچر تو بہت ساری بے حیائیاں فحاشیاں ہمارے کلچر میں داخل ہو چکی ہیں, اس کا کیا کریں گے؟ لہٰذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ نمازوں کو ان کے وقت سے مؤخر کر دے. یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. کبھی بائی چانس اس کے ساتھ کوئی بڑی پریشانی ہو گئی, مؤخر ہو گیا عذر کی بنیاد پر, یہ الگ بات ہے. لیکن باقاعدہ پورے سال وہ ایسی نوکری کرے کہ نماز کا ٹائم نکل گیا, اس کو جو ہے نماز کا ٹائم نکلنے کے بعد نماز پڑھنا, یہ جائز نہیں ہے. وہ ایسی نوکری یا ایسا کام تلاش کرے جس میں وہ نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھ سکتا ہو. جی جی جی, جزاک اللہ خیر شیخ. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا شیخ, ہم لوگوں نے مان لیا ہے, ہمارے یہاں جو لوگ ہیں آدھے تو بے نمازی ہے جو کارپوریٹ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں, اور پھر اس میں بھی جو لوگ نمازی ہیں وہ لوگ مان لیے ہیں کہ اب ہم کو ایسے ہی کرنا ہے. اگر ہر کوئی یہ بولنے لگے کہ بھائی نہیں ہمیں نماز کا ٹائم چاہیے, تو کون ہے جو منع کر پائے ان کو کہ بھائی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ شیخ, جب ہمارے پاس کوئی دنیاوی پریشانی آتی ہے تو ہم سب مل کر کے اس کا حل تلاش کرتے ہیں اور آخر میں حل ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر یہ پریشانی ہے تو کیا اس کا حل نہیں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ بھائی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ سوچئے. نماز میں مطلب کوئی اگر 10 منٹ 15 منٹ میں نماز پڑھ سکتا, کوئی ایسی نماز نہیں جو 10 12 15 منٹ میں نہیں پڑھی جا سکتی ہو. اس سے کون سے کام کا نقصان ہوگا؟ اس سے باقاعدہ آپ کو بریک ملے گا, اس سے آپ کو راحت ملے گی, سکون ملے گا. تو یہ صرف بددینی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف بددینی ہے. یہ نماز کا چھوٹنا کام کی وجہ سے, صرف بددینی کی وجہ سے ہے, کام کی وجہ سے نہیں ہے. نماز پڑھنے سے کام کا نقصان قطعاً نہیں ہو سکتا. یہ بات مانی ہی نہیں جا سکتی کہ 10 منٹ 15 منٹ 12 منٹ نماز پڑھ لینے سے کام کا نقصان ہو گیا. جی جی جی, خود اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. جی بالکل. جی جی, راہل بھائی آپ کے دوسرے سوال کا جواب بھی تقریباً اسی سوال میں ہے. شیخ بھائی نے مطلب اسی متعلق سوال کیا تھا کہ وہ عصر اور ظہر اور عصر کو ایسا پڑھتے ہیں کہ ظہر کا آخری وقت اور عصر کا اول وقت, اس کو وہ ادا کرتے ہیں, اور پھر مغرب وہ رہ جاتی ہے ان کی, وہ عشاء کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے, اگر ظہر کو آخری وقت میں پڑھتے ہیں, عصر کو اول وقت میں, تب تو کوئی دقت ہی نہیں ہے. تو دونوں نمازوں کو انہوں نے ایک مطلب اپنے اپنے وقت میں ہی پڑھا. ظہر کو آخری وقت میں پڑھنا جائز ہے, عصر کو آپ نے اول وقت میں پڑھا, دونوں نماز اپنے وقت میں پڑھا. پھر باقی بچا مغرب کا مسئلہ, آپ مغرب کو اس کے ٹائم پر پڑھیے. صرف کام کو ایسا عذر نہیں مانا جا سکتا کہ میں نے کام کی وجہ سے مغرب کو میں نے عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھنا ہے. کام ایسا تو یہاں پہ جو جمع نماز کا جو وجہ ہے وہ کب امپلیمنٹ ہوگا, نماز کو جمع کر کے؟ وہ مشقت ہے, کوئی ایسی مشقت جس کو ہم نہیں جھیل سکتے یا جس کے جھیلنے میں ہمیں بہت پریشانی ہے. آپ بتائیے کیا کام ایسی مشقت ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کام تو ایسی مشقت نہیں ہے. ہاں, آپ کا کوئی ایسا کام ہے, جیسے میں مثال دوں, مان لیجیے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ جو ہے آپریشن تھیٹر میں ہیں, مغرب کا وقت ہو گیا, اب مریض کو آپ جو ہے آپریشن ٹیبل پر چھوڑ کے تو نہیں آ سکتے. یہ تو اس کو تحمل نہیں کیا جا سکتا, یہ اتنی بڑی پریشانی ہے. ہاں, یہ اب ہم یہاں پر کہیں گے یہ کام آپ کا, اس وقت جو کام آپ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ کام جس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, جس میں آپ بریک لے سکتے ہیں 10-5 منٹ کا, وہ کام سبب نہیں ہے, اس میں کوئی مشقت نہیں ہے. ٹھیک ہے راہل بھائی. جی جی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم بھائی, بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے سسٹر صوفیہ حسین, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر صوفیہ حسین, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, تھوڑا سا جلدی انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال پوچھیے. دوبارہ آپ میوٹ ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی شیخ, آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ہاں آ رہی ہے, آ رہی ہے.
जी शेख, मेरा सवाल ये था कि औरत का दीनी काम करना, जैसे कई बार अभी आजकल है कि जो आलिमा है लड़कियां या फिर जो भी आलिम की वाइफ वगैरह है, वो दीनी काम में आगे बढ़ चढ़ के लोगों की तकरीर करना, ये सारे मामलात हैं उनके। तो क्या ये गलत है क्या, औरत का तकरीर करना और उसकी वीडियोस डालना और ये तमाम चीजें? देखिए, जी शेख। जिस तरह से हमारी शरीयत मर्द से मुतालबा करती है कि वो दावत का काम करे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे, उसी तरह से ये मुतालबा औरत से भी किया जाएगा कि वो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और दावत का काम करे। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो इसलिए कि मर्दों का जो दायरे कार है, दायरे अमल है, वो कुछ और है, औरतों का दायरे कार अलग है। दोनों के अपने अपने हुदूद हैं और दोनों अपने अपने हुदूद में रह करके ये काम करेंगे। अब इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले उस औरत के पास दीन का इल्म होना चाहिए। अगर कोई मौलवी की बीवी है तो जरूरी तो नहीं है कि जो है वो भी आलिमा हो गई। मौलवी की बीवी होने से तो लाजिम नहीं आता है। तो उसके पास अपने पास दीन का इतना इल्म होना चाहिए कि वो दावत का काम कर सके, अगर वो करना चाहती है तो पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि उसका जो दायरे कार है उस औरत का, उस दायरे में रह करके वो दीन का काम करेगी। जैसे अपने घर की औरतें हैं, उनको दावत का काम करेगी। अपने खानदान की औरतें, उनको दावत का। मोहल्ले की आसपास की औरतें, उनके घर में जा करके पर्दे के साथ मर्दों के सामने जाए बगैर उनको दावत का काम करेगी। उनके सामने वो तकरीर भी कर सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। औरतों को उसने इकट्ठा किया एक कमरे में, हाल में, उनके सामने वो खिताब कर रही है औरतों को। वहां कोई मर्द नहीं है, ना तो कोई उसको देख रहा है, ना तो कोई उसकी आवाज सुन रहा है। वो बिल्कुल खिताब कर सकती है औरतों को। लेकिन अगर वो अपने उस तकरीर या वो जो दावती प्रोग्राम है, उसकी जो गुफ्तगू है, उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रही है, यूट्यूब पे डाल रही है, इंस्टा पे डाल रही है, रील बना रही है, जैसा कि आज हो गया है। बहुत अफसोस की बात है कि दीन, मतलब ये बेहयाई अगर दीन के नाम पर ना होती तो हम कहते कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारे बददीन हैं जो बददीनी के शिकार हैं, हम उन्हें अंगेज कर लेते। लेकिन अगर बददीनी दीन का नाम लेकर के किया जाए तो कितनी शर्मनाक बात है। वल्लाह ऐसी चीजें, ऐसे वीडियोस देखने को आते हैं आए दिन। आप फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, आपको शर्म आएगी। ये काम अगर वो दीन का नाम लेकर के ना करती तो कोई मसला नहीं था। बहुत सारे लोग, भाई डेमोक्रेसी, आप आजाद हैं, जो चाहे करें, लेकिन दीन का नाम मत लीजिए। क्योंकि जब आप दीन का नाम लेते हैं तो ये तर्जुमा, गोया कि आप दीन की तर्जुमानी कर रही हैं। हमारा दीन ऐसा नहीं है जो आप बता रही हैं। तो लिहाजा औरत का अपनी तकरीर, ऑडियो या वीडियो या रील बना करके सोशल मीडिया पर डालना या मर्दों के साथ शेयर करना या मर्दों के सामने तकरीर करना, ये बिल्कुल कतान किसी भी तरह से जायज नहीं है। औरत का दावत करना सिर्फ कि इस हद में जायज है कि वो औरतों से खिताब कर सकती है बगैर उसको रिकॉर्ड किए हुए, बगैर तस्वीरें लिए हुए। क्योंकि रिकॉर्ड अगर हुआ, तस्वीरें हुई तो वो चीजें बाहर जाएंगी। तो औरतों के अंदर वो दावत का काम कर सकती है, और दावत का काम करने से पहले जरूरी है कि वो दीन का इल्म हासिल करे। क्योंकि चंद मसाइल जान करके फिर जाकर के स्टेज संभाल लेना और फतवे देने लगना, बड़ा मुश्किल ये है कि जब हम ये इस बात की इजाजत देते हैं कि आपको जिस मसले का इल्म है आप वो मसला दूसरे को बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रोग्राम में, किसी आलिम के प्रोग्राम में कोई मसला सुना, आप उसको नकल कर सकती हैं अपने जो है दोस्तों के साथ, औरतों के साथ। लेकिन अगर जब इसकी इजाजत दी जाती है तो बात यहां पर रुकती नहीं है, फिर बात उससे आगे जाती है। उन्होंने एक मसला तो आलिम से सुना था, उसको नकल कर दिया, जाहिर है अब सामने से सवाल आएगा, क्योंकि सामने वाला अब आपको आलिमा समझ रहा है या समझ रही है। अब सामने से सवाल आएगा। अब आपके अंदर इतनी जुरात तो है नहीं कि आप बोल दें कि भाई मुझे नहीं मालूम,
مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کہنے، یہ جملہ دنیا میں سمجھتا ہوں اس ٹائم میں یہ جملہ سب سے بہادری والا جملہ ہے. یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ اس سے بڑی بہادری اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بہادری بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے کہ کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے. تو جب آپ دین کا کام کرنے لگے، اسٹیج سنبھال لیا آپ نے، لوگوں کے سامنے آنے لگے، اب سامنے سے سوالات آئیں گے اور آپ اجتہاد کریں گے. کیونکہ آپ کیسے بولیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے؟ اگر بول دیں گے مجھے نہیں معلوم ہے تو سامنے والے لوگ کیا بولیں گے؟ تو پھر یہاں یہ خرابی لازم آتی ہے. اگر یہ خرابی لازم آ رہی ہے تو ہم کہیں گے آپ فتویٰ نقل بھی مت کیجیے. اگر آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے تب تو علماء کا فتویٰ اپنے دوستوں کے درمیان آپ نقل کیجیے. لیکن اگر کنٹرول نہیں ہے، اس کے بعد آپ مفتیاں بننے لگتی ہیں، تو پھر آپ نقل بھی مت کیجیے. تو لہٰذا یہ چند باتیں ہیں، اور یہ جو دائرہ ہے بہت اب محدود دائرہ ہے. اس محدود دائرے میں رہ کر عورت بالکل کام کر سکتی ہے. اور یہ جو محدود دائرہ ہے یہ دراصل بہت کافی ہے، کافی سے زیادہ ہے. اگر ہر علاقے میں، ہر محلے میں کچھ ایسی پڑھی لکھی عورتیں ہوں جو اپنے محلے کی عورتوں کے پاس جائیں، بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کو دین سکھائیں، تو انشاءاللہ اس طرح سے ماحول بدل سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ وہ ریل بنانا ہے. اصل میں جو دعوت میں گلیمر ایک ہوتا ہے نا، سب کے لیے نہیں ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو ایک جو گلیمر ہے، تو اس گلیمر سے ہر کوئی متاثر ہوتا ہے. ہم کو بھی جو ہے لائک چاہیے، سبسکرپشن چاہیے، ہم کو بھی کمنٹ چاہیے، ہاں ہم کو بھی شاباشی چاہیے. اب جو ہے وہ شاباشی تھوڑے سے شروع ہوتی ہے اور وہ جاتے جاتے کہاں رکتی ہے. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میں مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں. تو حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. اس لیے ہماری جو بہنیں، جو داعیات، عالمات بہنیں یہ بات سن رہی ہیں، وہ اس پر غور کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی شریعت نے آپ کے لیے کون سے دائرے بنائے ہیں. ان دائروں کے اندر رہتے ہوئے آپ بالکل یہ کام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. جی سسٹر. جی جزاک اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. ارشد شیخ، میں آپ کو ایڈ کراؤں اپنا سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، سورہ بقرہ کی آیت 178 سے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال فی القصاص. کتب علیکم القتال تو فی القصاص، یہ تو ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے. جی یہ یا غلط پڑھا ایھا ہے. الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یہ آیت ہے. ہاں قصاص فی ہاں جی 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 قصاص فی 178 القتال. نمبر آیت. جی شیخ. ہاں جی 178 نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178. سورہ بقرہ کی 178 نمبر ہے. جی جی. تو سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے اس میں جی شیخ یہاں جو آج ایک اکیلے کسی مسلمان کو پکڑ کر اگر بھیڑ دوارا مار دیا جاتا ہے یا ایسے، تو اس میں دوسرا اگر مسلمان کو طاقت ہے، کیا وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ کہ مطلب کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی، تھوڑا سا شبہے والا سوال ہے، تو لہٰذا اس کو تھوڑا غور سے سنیے. یہاں پر اس آیت کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اگر کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے کوئی جان بوجھ کر کے، تو اس قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. لیکن یہ قتل کرنے والا کام یا قصاص لینے والا کام کون کرے گا؟ کیا پبلک کرے گی؟ کیا مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ کام حاکم وقت کا ہے. یہ کام حاکم وقت کا ہے، وہ قصاص لے گا. اگر مان لیجئے آپ کے بھائی کو، کسی کے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، اب جو مقتول کا بھائی ہے سوچے کہ میں بھی جا کر کے قتل کر دوں، یہ قصاص ہے؟ یہ قصاص نہیں ہے. قصاص حاکم لے گا، مقتول کے ورثہ نہیں لیں گے. قصاص کے لیے ضروری ہے وہ حاکم نافذ کرے گا. تو یہ بات اچھے سے سمجھ لیں، اس آیت سے آپ کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات، آپ نے کہا کہ کسی کو کوئی لنچنگ کر کے مار دیتا ہے، تو اب جن لوگوں نے مارا ہے
کیا ان کو جا کر کے بدلے کے طور پر کوئی مار سکتا ہے؟ ہماری شریعت کے حکم کے اعتبار سے نہیں مار سکتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ قصاص کا حق حاکم کو ہے، انڈیویجول کو نہیں ہے۔ قصاص یہ حاکم لے گا۔ اب لنچنگ میں کسی پر ظلم کر کے کچھ لوگوں نے کسی کو مار دیا تو ظاہر ہے یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ حکومت اس پر کیس کرے اور حکومت اس کو سزا دے۔ اور ہمارے اسلامی حکومت میں، اسلامی نظام میں تو بہت سخت قوانین ہیں اس کے لیے، اور ظاہر ہے دوسرے ملکوں میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر کسی کو ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے تو اس پر کیس چلائے گی حکومت اور باقاعدہ اس کو سزا دے گی۔ لیکن کسی عام آدمی کو یا اس مقتول کے گھر والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے ہماری شریعت میں کہ ان لنچنگ کرنے والوں کو جا کر کے وہ مارے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان ہے، اس کو چند لوگوں نے گھیرا لنچنگ کرنے کے لیے، اس کو مارنے لگے، اس کو جان سے مارنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے مارنے سے ہی لگ رہا ہے کہ وہ مارنا ہی چاہ رہے ہیں۔ اب وہ جو آدمی پٹ رہا ہے، ہمارے ملک کا قانون بھی اور ہماری شریعت کا قانون بھی اس پٹنے والے شخص کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس کرے، اپنا دفاع کرے۔ اگر دفاع کرنے میں سامنے والے کو مار بھی دیتا ہے، جان سے بھی مار دیتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہماری شریعت بھی اجازت دیتی ہے، ملک کا قانون بھی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اپنا ڈیفینس کرتے ہوئے اس کو مار دیتے ہیں، تو دنیا کے کسی ملک کا قانون آپ کو نہیں روکتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں تو اپنے جان و مال کا ڈیفینس کرنا یہ آپ کے لیے درست ہے۔ تو تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، لہٰذا ان کو آپس میں گڑمڑ مت کیجیے۔ ہماری شریعت کا جو نظام ہے اتنا محکم ہے جس میں کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ قاتل پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قاتل کو بھی سزا دی جائے گی تو انصاف کے دائرے میں لا کر کے سزا دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ وہ قاتل ہے تو کوئی بھی جا کر کے اس کو قتل کر دے، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، جی شیخ اس کا اگلا ہی آیت ہے 179 کا، وہ بھی آپ ذرا واضح کر دیں اس چیز کا۔ جی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ شیخ نیٹ ورک کی وجہ سے ریموو ہوئے ہیں، ابھی شیخ جوائن ہوں گے، انشاءاللہ ہم جواب مکمل کر لیں گے۔ اچھا شیخ ارشد، ایک سوال اور تھا جس کا ابھی بھائی نے سوال کیا کہ عشاء کی نماز کا دو ایک منٹ آ گئے شیخ۔ جی شیخ، جی کیا کہا بھائی نے شیخ؟ یہ اگلی آیت بھی تھوڑا سا بتا دیں شیخ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بھائی نے یہ کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ اتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکم بیان فرمایا ہے، اگر دنیا والے اس پر عمل کر لیں تو یہ دنیا شانتی کا اور امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس بات کو حلفیہ اور قسم کھا کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس آیت پر صحیح طریقے سے عمل کر لی دنیا والے، صرف مسلمان نہیں پوری دنیا والے، تو دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ یہ جو قصاص ہے، قصاص کا مطلب قاتل کو قتل کرنا، قاتل کو قتل کرنا۔ جو قصاص ہے، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی کیسے ہے اس میں؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ یہ عام لوگوں کو خطاب نہیں ہے، جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، یہ بات وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، دماغ چاہیے، فکر چاہیے، گہرائی چاہیے۔ وہ کون سی بات یہاں کہی گئی ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے؟ کیسے زندگی ہے؟ ایک آدمی ہے، کسی کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، اگر اسے یہ پتا ہو کہ اگر میں نے قتل کیا تو کل کو میں بھی قتل کیا جاؤں گا، تو آپ بتائیے کہ کیا وہ قتل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ اگر اسے پتا ہے پکا
کہ میں نے قتل کیا تو میں بھی مارا جاؤں گا، تو قتل نہیں کرے گا. اس طرح سے پہلا قتل ہونے سے ہی بچ جائے گا، پہلا قتل ہی نہیں ہوگا. اور اگر اکا دکا واقعات ہوں گے بھی اور قاتل کو سزا دے دی جائے گی، اسے لٹکا دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا، تو ایک قاتل کو قتل کرنے سے پورے ملک کے اندر جو پیغام جائے گا اس کا کیا اثر ہوگا آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. جی جی. اگر ہر قاتل کو قتل کیا جانے لگے تو تھوڑے دنوں کے اندر قتل کرنے سے پہلے ہر آدمی 100 بار سوچے گا. تو جب 100 بار سوچے گا تو قتل ہونا یہ بند ہو جائے گا یا بالکل کم ہو جائے گا. تو کیا یہ زندگی نہیں ہے؟ لوگوں کو زندگی نہیں دے رہا ہے یہ قانون. اسی طرح سے ایک بات اور ہے اس آیت کے اندر کہ کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا. اب اگر قصاص کا نظام نہ ہو، قصاص جو کہ حاکم لینے والا ہے، کوئی عام آدمی قصاص نافذ نہیں کر سکتا ہے، اس قاتل کو قتل نہیں کر سکتا ہے، حاکم قتل کرے گا. اب اگر یہ قانون نہ ہو، اگر یہ اجازت دے دیا جائے کہ اگر کسی نے قتل کیا آپ کے گھر کے کسی آدمی کو تو آپ جا کر کے آپ بھی مار دو، قصاص کا حکم جو ہے ختم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی جو مظلوم ہے وہ جا کر اپنے بھائی کا بدلہ لے لے. آپ بتائیے کہ کیا یہ قتل کا سلسلہ کبھی رکے گا؟ آپ اپنے بھائی کے قاتل کو مارو گے، پھر اس کے گھر والے آپ کو ماریں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اگر حاکم یہ قصاص نافذ کرتا ہے تو دونوں طرفین کو، دونوں پارٹیوں کو تسلی ہو جائے گی، اور حاکم کے پاس ایک قوت ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے، اس پاور کے سامنے عام آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا قصاص کا جو حکم ہے ہماری شریعت میں، یہ انسانوں کو سماج کے اندر زندگی عطا کرتا ہے اگر صحیح طریقے سے قصاص کو نافذ کیا جائے تو. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت بہت جی شکریہ. شیخ یہ جو عورت کے بدلے عورت اور مرد کے بدلے مرد ہے، اس کا بھی واضح کرتے ہیں. مطلب اگر ایک عورت، اصل میں ارشد بھائی وقت اصل میں ہمارا مکمل ہو گیا ہے، ابھی اس پر جی بات جی کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. شیخ انشاءاللہ اگلے اسٹریم میں اس چیز کا واضح کر دیں. جی جی انشاءاللہ ٹھیک، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ، یہیں پر اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ جڑے رہے ہیں، اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشریفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.